بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ عروج کو زوال ہوتا ہے، میں اس بات کی زندہ مثال تھا۔ اب میرے پر یہ وقت آ گیا کہ میں بھیک مانگنے قابل نہیں رہا، تو سڑک پر بیٹھ جاتا، کوئی کچھ دے جاتا تو ٹھیک، نہیں تو بھوکا بیٹھا رہتا۔ آج ایک لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کھانا پکڑا دیا۔ کھانا بھی صاف ستھرا اور بہت ہی لذیذ تھا۔ میں نے دیکھا وہ سامنے بنی ایک بہت بڑی کوٹھی سے آئی تھی، لگتا ہے کسی امیر کی بیٹی تھی، لیکن دل میں درد غریبوں والا تھا، تبھی تو مجھے کھانا دے کر گئی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیا تو سوچا کہ پلیٹ واپس گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب پلیٹ واپس کرنے کے لیے اس گھر میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ عورت بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی، جبکہ اب میرا حلیہ بالکل بدل چکا تھا، لیکن دو ہی لوگوں کو انسان جلدی پہچان لیتا ہے، ایک جس نے بہت زیادہ خوشی دی ہو اور ایک جس نے بہت زیادہ غم دیا ہو۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، میں اتنی بڑی حویلی میں کیا کر رہی ہو، تو اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہارا ہی، میرا نام ماجد ہے اور یہ میری زندگی کی کہانی ہے جس کو پڑھ کے آپ لوگ تنگ رہ جائیں گے۔ میری ماں میری دنیا تھی، وہ میری ہر بات سمجھتی تھی اور میری ہر خوشی ان کی خوشی تھی۔ میں نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا، بس ایک تصویر دیکھی تھی جو ماں نے دیوار پر لگائی ہوئی تھی۔ وہ تصویر میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ میرے والد سفید رنگ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں اور ایک پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کاش میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ ماں کہتی تھی کہ میں شکل و صورت میں بالکل اپنے والد پر گیا ہوں، شاید اسی لیے وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ مسکراتی تھی، جیسے اس کے دل کا سکون میری صورت میں ہو۔ ماں اب بھی والد سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ میں اکثر دیکھتا کہ وہ ان کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تھی، جیسے وہ انہیں سن رہے ہوں۔ ان کے الفاظ میں اتنی محبت ہوتی تھی کہ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ والد صاحب واقعی وہیں موجود ہیں، بس میں انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ جب میری شادی کی بات آئی تو ماں نے اپنی مرضی سے شمائلہ کا انتخاب کیا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ میرے لیے کسی کو پسند کر رہی تھی، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی۔ شمائلہ کے گھر والوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن ہمیں لگا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کم تعلیم یافتہ ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل ہی ان پڑھ ہے۔ اس انکشاف کے بعد ماں کے دل میں شمائلہ کے لیے ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ ماں نے کبھی کھل کر کچھ نہیں کہا، لیکن میں ان کی آنکھوں میں شمائلہ کے لیے وہ محبت نہیں دیکھ پایا جو ان کے دل میں میرے لیے تھی۔ وہ اسے برداشت کرتی تھی، لیکن ان کی خاموشی میں ایک گہری ناراضگی چھپی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ ماں کے دل میں شمائلہ کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اس نفرت کی جڑ وہی ان پڑھ ہونے والی بات تھی۔ مجھے شمائلہ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی جو گھر کو بخوبی سنبھالتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے وہ زندگی کی بڑی باتوں میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ میں اپنے دفتر کے معاملات، اپنے خیالات یا دنیا کی باتوں کا ذکر اس کے ساتھ نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ لیکن اس کے باوجود شمائلہ اپنی دنیا میں مکمل تھی۔ وہ بچوں کی طرح معصوم اور گھر کے لیے سراسر وقف تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مگن رہتی اور میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی۔ یہی گھریلو عورت کی خوبی ہوتی ہے۔ زندگی کے ابتدائی دنوں میں مرد کو اپنی بیوی میں خوبصورتی اور ماڈل جیسی شخصیت کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے، بچے آ جاتے ہیں اور وقت کا پہیہ گھومنے لگتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بیوی کا اصل حسن اس کی سادگی اور خاندانی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے میں ہے۔ شمائلہ بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ وہی عورت تھی جس کی خواہش ہر مرد کو آخر کار ہوتی ہے، لیکن میری ماں کے لیے یہ بات کافی نہ تھا۔ وہ مجھ پر غصہ کرتی تھی اور میں ماں کی ناراضگی کے بوجھ تلے دب کر اپنے غصے کا اظہار شمائلہ پر کرتا تھا۔ وہ بیچاری ہر دفعہ چپ چاپ میرا غصہ سہتی اور کبھی پلٹ کر کچھ نہ کہتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن کیا یہ میرا کوئی عیب ہے کہ میرے اندر اور کوئی کمی ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ آج کے دور میں یہی سب سے بڑا عیب ہے۔ کل جب ہمارے بچے اسکول جائیں گے، انہیں ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہوگی تو تم ان کی مدد نہیں کر سکو گی۔ بچے بھی شرمندہ ہوں گے کہ ان کی ماں ان پڑھ ہے۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ مجھے اسکول میں داخل کروا دیں، میں بھی پڑھنا لکھنا سیکھ لوں گی۔ میرے ماں باپ غریب تھے، ہم ساتھ بہنیں تھیں، اس لیے میری پڑھائی چھوٹ گئی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ اب تم اسکول جاؤ گی بستہ اٹھا کر؟ یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، اگر تم پڑھائی کرو گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟
یہ بات کہہ کر میں نے اسے تسلی دی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اسے کمزور سمجھنے کا ہے۔ یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، اگر تم پڑھائی کرو گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ یہ بات کہہ کر میں نے اسے تسلی دی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اسے کمزور سمجھنے کا احساس تھا۔ گھر میں شمائلہ کی حالت ایسی تھی کہ جس سے غصہ آتا وہ شمائلہ پر نکال دیتا۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، نہ شکایت کرتی، بس اپنے کام کرتی رہتی، کھانا پکاتی اور گھر کو سنوارتی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے خوشی کی نوید تھی۔ میں نے شمائلہ کے چہرے پر خوشی دیکھی، لیکن میری ماں کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے کسی اور لڑکی کی تلاش میں تھی، لیکن اب یہ ماں بننے والی ہے، اب تو تمہیں اسے رکھنا پڑے گا۔ میں نے ماں سے کہا کہ امی، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، شمائلہ جیسی بھی ہے ٹھیک ہے، اب اولاد ہونے والی ہے اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ ماں نے مجھے کھور کر دیکھا اور کہا کہ پھر بیٹا ہونا چاہیے، اگر اس نے بیٹی کو جنم دیا تو اسے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا کہ امی، مجھے بیٹا تم شادی شدہ ہو اور اپنی ماں کی اتنی باتیں نہ سنا کرو۔ شاید وہ صحیح کہتے تھے، لیکن میں اپنی ماں کی محبت اور احترام کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ یہ الجھن مجھے اندر سے توڑ رہی تھی، لیکن میں بے بس تھا۔ میری ماں اکثر مجھے وہ کہانی سناتی تھی جو میرے دل کو چھو جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا کہ تیرا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، میں جوان تھی، میری شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ تجھ پر سوتیلا باپ نہ آئے۔ میں نے اپنی جوانی تجھ پر قربان کر دی، نوکریاں کی، یہ گھر بنایا، تیری پرورش کی۔ یہ باتیں جب بھی میرے کانوں میں گونجتی میرے دل میں پچھتاوا پیدا ہوتا۔ واقعی انہوں نے اپنی زندگی کو میری خاطر ایک قربانی بنا دیا تھا۔ وہ حق بجانب تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی عورت اتنی کم عمری میں بیوہ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا سوچتی ہے، لیکن میری ماں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا ہر خواب میرے لیے قربان کر دیا، اس لیے ان کی بات کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے ان کی باتوں کا میرے دل پر بہت اثر ہوا تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ بیویاں تو بہت مل جاتی ہیں لیکن ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل کو جھنجھوڑ دیتا۔ میں خود کو گناہ گار محسوس کرتا کہ کہیں نہ کہیں شاید میں ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ شمائلہ کے ساتھ میری ماں کا رویہ ہمیشہ سخت رہا۔ وہ اس پر عجیب عجیب الزام لگاتی تھی۔ وہ کہتی کہ یہ نہ ہنستی ہے، نہ مسکراتی ہے، ہر وقت چپ بیٹھی رہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے پچھلے کسی افیئر کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ الزام میرے کانوں میں عجیب لگتا، لیکن شمائلہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی نے میرے دل میں کبھی ہمدردی، کبھی الجھن پیدا کی۔ شمائلہ کی عادت ہے کہ وہ باتیں کم کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ جاہل ہے، اس لیے بات کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ماں کو یقین تھا کہ وہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی سے وفاداری نبھا رہی ہے۔ اس کی خاموشی کسی راز کی نشاندہی کرتی ہے۔ ماں کہا کرتی، ماں کے الزامات اتنے شدید تھے کہ وہ شمائلہ کے کردار پر انگلی اٹھانے کے مترادف تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں کبھی ان باتوں کا برا نہیں مناتا تھا۔ ماں کی باتیں میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ دن رات نہیں رہا تو میں یقین کر لیتا۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ شمائلہ کی خاموشی، ماں کے الزام اور میرے دل میں دونوں کے لیے ایک عجیب سا توازن تھا، لیکن زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ شمائلہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، ایک نئے مہمان کی آمد ہونے والی تھی اور یہ سوچ میری زندگی کے لیے ایک نیا راستہ متعین کرنے والی تھی۔ ایک دن میرا اور شمائلہ کا بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا۔ شمائلہ سے میرا جھگڑا اس دن اپنی انتہا پر تھا۔ غصے میں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ کا گھر تو 7 بہنوں سے بھرا ہوا ہے، اگر میں وہاں چلی گئی تو میری بہن سے نکل جائے گا۔ اس وقت مجھے اس کی باتوں پر بالکل بھی ترس نہ آیا۔ میں غصے میں بھرا ہوا تھا اور شمائلہ کی بے بسی مجھے مزید چڑچڑا کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ یہ سب بولی اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ اگلے لمحے اس نے اپنے پیٹ کو پکڑ لیا اور تکلیف سے کراہنے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے اور وہ بمشکل بول پائی۔ یہ سن کر میرا غصہ پل بھر میں خوف میں بدل گیا۔ میں جلدی سے اسے سہارا دیتے ہوئے بولا، چلو فوراً ہسپتال چلتے ہیں۔ گاڑی میں ہم دونوں خاموش تھے۔ شمائلہ تکلیف میں کراہ رہی تھی اور میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ آج ہی ڈیلیوری ہوگی، لیکن آپ کی بیوی کی حالت اچھی نہیں، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ مجھے یہ بات سن کر دل میں سخت دھچکا لگا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔
میرا شمائلہ سے جھگڑا، میری سخت باتیں، یہ سب اس کی موجودہ حالت کی وجہ بنے تھے، لیکن میں نے اس وقت یہ بات کسی سے نہ کی۔ شمائلہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ میں اور میری ماں باہر انتظار کر رہے تھے۔ ماں مسلسل میرے کان میں باتیں کر رہی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا۔ وہ لڑکے کے لیے دعائیں کر رہی تھی، لیکن میرا دل کسی اور خیال میں گم تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایک نرس باہر آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، لیکن جیسے ہی ماں نے یہ سنا، ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی؟ اچھا، چلو دیکھتے ہیں۔ شمائلہ کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم اندر گئے تو نرس نے بچی کو شمائلہ کے پاس لٹا دیا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا اور بچی کو دیکھا، میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ وہ سانولی نہیں بلکہ کافی کالی تھی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ماں تو فوراً بول پڑی کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بچی ہے۔ ماں نے نرس کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا رنگ کیوں ایسا ہے؟ کہ بچے کا کلر کچھ وقت بعد سفید ہو جاتا ہے؟ نرس نے کا اصلی رنگ ہے، یہ ایسی ہی پیدا ہوئی ہے۔ ماں کا صبر جواب دے گیا۔ وہ غصے سے بولی کہ ہم سب گورے چٹے ہیں، میرا بیٹا گورا ہے، میں گوری، شمائلہ بھی سانولی نہیں، تو یہ بچی کس پر گئی ہے؟ ڈاکٹر نے آ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ قدرتی چیزیں ہیں اور خاندان میں کبھی کبھار ایسے رنگ کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماں نے فوراً تردید کی، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے خاموشی اختیار کی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن ماں کی باتوں نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا۔ جب ہم ہسپتال سے گھر آ رہے تھے تو ماں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ بچی تمہاری نہیں لگتی، شمائلہ نے ضرور کوئی دھوکہ دیا ہے، ورنہ یہ اتنی کالی کیوں ہے؟ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی باتیں مجھے عجیب لگی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی لگ رہی تھی۔ آخر اس بچی کا رنگ ہمارے خاندان سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ راستے بھر میری سوچوں کا طوفان جاری رہا۔ شمائلہ چپ چاپ بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ راستے بھر میری سوچوں کا طوفان جاری رہا۔ شمائلہ چپ چاپ بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو ماں نے شمائلہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سچ بتاؤ، یہ بچی کس کی ہے؟ ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ شمائلہ حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کسی سے دھوکہ نہیں کیا، یہ آپ کی بیٹی ہی ہے، شمائلہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ ماں نے اسے چھڑکتے ہوئے کہا کہ جھوٹ مت بولو، یہ تمہاری بیٹی نہیں لگتی، ہمارے خاندان میں ایسا رنگ کبھی نہیں آیا۔ میں خاموشی سے ماں کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک الجھن بڑھ رہی تھی۔ کیا واقعی شمائلہ نے مجھے دھوکہ دیا یا یہ سب قدرت کا کھیل ہے؟ رات کو جب سب سو گئے تو میں جاگتا رہا۔ بچی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ماں کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی اور شک کا بیج جو ماں نے بویا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا تھا۔ یہ سوال میرے رنگ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہر جواب میرے شک کو مزید پختہ کر رہا تھا۔ سائنسی آرٹیکلز، جینیات کے اصول اور ہر مضمون یہی کہہ رہا تھا کہ اگر خاندان میں کوئی ایسا فرد نہ ہو تو اس طرح کا رنگ جینس میں آنا ممکن نہیں۔ میں اپنے خاندان کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ میرے والد کی تصویر میرے کمرے کی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ تو بے حد گورے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ ہی گورے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ سکون سے سو رہی تھی، ان کا رنگ بھی دودھ کی طرح سفید تھا۔ پھر میری بیوی جو ہمیشہ سے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، وہ تو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اس کا رنگ بھی چاندنی جیسا تھا۔ میں نے اپنی شادی کی ویڈیو چلائی اور ایک ایک رشتہ دار پر غور کرنے لگا۔ ہر چہرہ سفید، ہر رنگ چمکتا ہوا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ذرا سا بھی سانولا ہو۔ میری بیوی کی بہنیں، اس کے والدین، سب کے سب خوبصورت اور گورے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر کا شک یقین میں ذرا سا بھی سانولا ہو۔ میری بیوی کی بہنیں، اس کے والدین، سب کے سب خوبصورت اور گورے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میرے دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، یہ بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔ صبح ہونے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شمائلہ پر الزام لگاؤں گا اور اسے گھر سے نکال دوں گا۔ میری ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں تو وہ بولی کہ بیٹا، یہ تمہارا حق ہے، اگر بیوی دھوکہ دے تو اسے گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبح ہوئی، شمائلہ بھی نیند میں ہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر اٹھی اور اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ یہ بچی میری نہیں ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔
شمائلہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات آئے۔ وہ بولی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ جھوٹ مت بولو، ہمارا خاندان ایسا نہیں، یہ بچی کس پر گئی ہے؟ میری ماں فوراً بیچ میں کود پڑی۔ شمائلہ سچ بول دو، یہ بچی تمہاری نہیں لگتی، اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو مان لو۔ شمائلہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے الزام مت لگائیں، یہ بچی واقعی ہماری ہے، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن میرے دل میں شک نے اتنی گہری جڑیں پکڑ لی تھی کہ اس کی بات سننے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، تم اور یہ بچی یہاں نہیں رہ سکتے۔ شمائلہ نے بے بسی سے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، میری چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں ہو پائیں گے اگر میں واپس چلی گئی۔ میں نے سرد مہری سے جواب دیا، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ گھر چھوڑ دو ورنہ میں زبردستی کر کے نکال دوں گا۔ میری ماں نے بھی اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ شمائلہ یہ بہتر ہے کہ تم خود چلی جاؤ، بیٹے کو مزید غصہ مت دلاؤ۔ شمائلہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور وہ دھاڑیں مار کر رو رہی تھی، لیکن میں نے اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے دروازے کی طرف میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دھکے دے کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے باہر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میری ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شاباش بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا، ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے اپنی ماں کی بات سن کر اطمینان محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ ماں، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈے جو نیک پارسا اور با کردار ہو۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا فکر مت کرو، ایسی لڑکی جلد مل جائے گی۔ میں نے اپنے دل میں کوئی پچھتاوا محسوس نہ کیا اور مجھے لگا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا احساس مجھے بعد میں ہونا تھا۔ شمائلہ سے علیحدگی کے بعد میری زندگی گویا ایک نئی سمت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جلد از جلد میرے لیے ایک خوبصورت، نیک اور پارسا لڑکی کا رشتہ تلاش کریں تاکہ شمائلہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کتنی جلدی اپنی زندگی میں آگے بڑھ لیا ہے۔ میری خواہش تھی کہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ میرے بغیر بے حیثیت ہے اور میں نے اس کی کمی کو فوراً پورا کر لیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ماں جو ہمیشہ میرے فیصلوں میں میرا ساتھ دیتی تھی، اچانک بیمار پڑ گئی۔ انہیں ڈینگی ہو گیا اور ان کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ بستر پر جا پڑی۔ وہ کئی مہینے اسی حالت میں رہی اور میرے رشتے کی بات دب کر رہ گئی۔ ان کی بیماری نے گھر کا ماحول بدل دیا، ان کے لیے دوائیوں کا اور علاج کے اخراجات بڑھنے لگے اور ہماری جمع پونجی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ ان مہینوں میں نہ میں نے شمائلہ کی کوئی خبر لی اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچنے کی زحمت کی۔ مجھے یہ جاننے کی کوئی خواہش نہ تھی کہ وہ کہاں گئی، اپنے میکے پہنچی یا نہیں، یا وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی کبھی کوئی رابطہ نہ کیا۔ یہ سب ایسے تھا جیسے وہ ہوا میں کہیں غائب ہو گئی ہو، لیکن کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ میری نظر میں وہ میرے ماضی کا ایک باب تھا جو بند ہو چکا تھا۔ میرے روزگار کے حالات بظاہر ٹھیک تھے اور میں ایک ایسے دفتر میں نوکری کرتا تھا جہاں کام کے ساتھ ساتھ بونس، الاؤنس اور دیگر سہولیات بھی ملتی تھی۔ یہ نوکری میرے لیے باعث فخر تھی اور لوگ اس دفتر میں کام کرنے کے لیے ترستے تھے، لیکن ایک دن جیسے بجلی گری، مجھے اچانک نوکری سے نکال دیا گیا۔ مجھے ایک خط تھمایا گیا جس میں لکھا تھا کہ میری پرفارمنس ناقص ہے اور میرے کام پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ میں حیرت اور صدمے میں مبتلا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان سے پوچھوں کہ آخر کون سی کمی تھی، میں تو ہمیشہ وقت پر دفتر پہنچتا تھا اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتا تھا، لیکن وہ لوگ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کے لیے میں ایک بند باب بن چکا تھا۔ گھر پہنچا تو دل بوجھل تھا۔ جب ماں کو یہ خبر دی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے تسلی دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، نوکری پھر مل جائے، لیکن ہم ایک بڑے شہر میں رہتی تھی جہاں دوبارہ ایسی اچھی نوکری ملنا آسان نہیں تھا۔ چند ہفتے گزرے اور میرے لیے نوکری کی تلاش ایک جدوجہد بن گئی۔ جہاں بھی جاتا انٹرویو دیتا، لیکن کوئی مثبت جواب نہ ملتا۔ جو نوکریاں دستیاب تھیں وہ میری تعلیمی قابلیت اور سابقہ تجربے کے مقابلے میں بہت کم درجے کی تھی۔ میرے ہاتھ خالی تھے اور دل میں نا امیدی چھا رہی تھی۔ اسی دوران میری ماں نے میرے لیے نئے رشتے کی تلاش جاری رکھی، لیکن جب بھی کوئی اچھا رشتہ سامنے آتا تو لوگ ایک ہی سوال پوچھتے کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ میری ماں جو پہلے بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میں ایک بہترین نوکری پر ہوں، اب دھیمی آواز میں کہتی کہ فی الحال بے روزگار ہے، لیکن جلد ہی کوئی کام شروع کر لے گا۔
ان کا جواب سن کر لوگ معذرت کر لیتے۔ وہ کہتے کہ بے روزگار آدمی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی اس کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میری ماں کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی اور میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میرے لیے یہ ایک عجیب مل رہی تھی، نہ رشتہ اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میری ماں نے اپنا زیور تک بیچ دیا۔ ان پیسوں سے ہم نے چند مہینے گزارے، لیکن یہ بھی ایک دن ختم ہو گیا۔ پیسے ختم ہونے کے بعد مجھے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن یہ نوکریاں وہ نہ تھیں جن کی میں نے کبھی توقع کی تھی۔ یہاں کام زیادہ تھا اور محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی، اور تنخواہ اتنی کم تھی کہ جیسے کسی فقیر کو خیرات ملتی ہو۔ میں جو پہلے ایک پرآسائش زندگی گزار رہا تھا، جہاں کم محنت میں زیادہ سہولتیں تھیں، اب معمولی تنخواہ کے لیے کڑی محنت کر رہا تھا۔ میرے جسم پر تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ میری زندگی ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ شاید میری زندگی کی بربادی میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن میرے پاس وقت نہ تھا کہ ان باتوں پر غور کروں۔ مجھے بس زندہ رہنے کے لیے کمانا تھا، چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ شمائلہ کی یادیں کبھی کبھار ذہن میں آتی، لیکن میں انہیں فوراً جھٹک دیتا۔ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کی مشکلات کا آغاز اس دن سے ہوا جب میں نے شمائلہ پر الزام لگایا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن یہ سوچ میرے غرور کے خلاف تھی، اور میں خود کو کبھی یہ ماننے نہ دیتا کہ میں نے غلط کیا۔ اب میرا ہر دن ایک نئی جدوجہد کے ساتھ شروع ہوتا تھا اور مایوسی کے ساتھ ختم ہوتا۔ میری زندگی بدل چکی تھی، لیکن میں ابھی تک اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاید وقت مجھے وہ سبق سکھانے والا تھا جو مجھے کسی اور طرح نہیں سیکھنا تھا۔ غربت کی دلدل میں دن بدن دھنستا جا رہا تھا، اور میری زندگی کی بے ترتیب کڑیاں مجھے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ میرے پاس نوکری تھی، لیکن وہ میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ جیسے جیسے میرے جیب میں پیسے کم ہوتے گئے، میری زندگی میں سکون بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ پیسوں کی کمی کا دباؤ ایسا تھا کہ میں ہر وقت غصے میں رہنے لگا۔ میری زندگی میں موجود واحد سہارا میری ماں تھی، لیکن میرے اخلاقی زوال کا آغاز تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ پہلے کبھی نہیں اپنایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بیمار تھی، لیکن حالات نے میرے دل میں ان کے لیے بھی صبر اور محبت کی جگہ تلخی بھر دی تھی۔ وہ میرا ہر غصہ خاموشی سے سہ لیتی، لیکن ان کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ صاف نظر آتا۔ میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میں نے ماں سے کہا کہ ہم اپنے آبائی گھر واپس چلتے ہیں، جہاں میرے تایا ابو رہتے تھے۔ وہ لوگ بہت امیر تھے اور میں سوچتا تھا کہ وہاں جانے سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن میری ماں اس تجویز پر سخت ناراض ہو گئی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھیں گی جہاں انہیں اور میرے والد کو بدکرداری کے الزامات کے تحت نکالا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ تمہارے باپ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے اور میں وہاں مر جاؤں گی۔ میں نے ان سے بہت بحث کی، کہا کہ یہ وقت ضد اور انا کا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو عزت ایک بار پامال ہو جائے اسے دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کے انکار نے مجھے ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ ایک طرف ہماری غربت کا غم تھا، دوسری طرف ماں کی انا اور عزت کی جنگ۔ لیکن میرے اندر ایک احساس شدت سے جاگ رہا تھا کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، ہم یہاں غربت میں مر جائیں گے۔ میں اسی خاندان کا وارث ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ لیکن ماں نے سختی سے جواب دیا کہ اگر تم وہاں گئے تو میری لاش دیکھنا۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک دھچکا تھے۔ میں جانتا تھا کہ ماں اپنی بات پر قائم رہیں گی اور ان کے لیے عزت کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن دل میں ان کی باتوں کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ ماں کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ زیادہ عمر کی نہ تھی، لیکن بیماری انہوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ان کا چہرہ پس مردہ ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک ختم ہو گئی جو کبھی میری زندگی کی روشنی تھی، اور پھر ایک دن وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی وفات میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ماں اس دنیا سے کیا گئی، میری زندگی کی بنیادیں ہی ہل گئیں۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے خود کو ایک ویران شخص کی طرح محسوس کیا۔ ان کی موجودگی میری زندگی میں امید کا آخری چراغ تھی، اور وہ چراغ بھی بجھ چکا تھا۔ میں نے اپنی نوکری پر جانا چھوڑ دیا۔ میرے اندر نہ کوئی جذبہ بچا اور نہ ہی کوئی مقصد۔ دن بہ دن گھر کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے چھوٹے موٹے سامان بکے، پھر ضرورت کی اشیاء۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ زندگی نے مجھے ایسا قیدی بنا دیا جس کے پاس آزادی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ غربت اور بے بسی کے اس عالم میں نے اپنی زندگی میں ایک اور بڑی غلطی کی۔ مجھے جوئے کی لت لگ گئی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید جوئے سے پیسہ بنا لوں گا اور اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکوں گا، لیکن جوا کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ یہ لت مجھے دن بدن مزید تباہی کی طرف لے جا رہی تھی۔ شروع میں چھوٹے موٹے پیسے جوئے میں ہارے، پھر بڑی رقمیں داؤں پر لگائیں، یہاں تک کہ گھر کے قیمتی سامان تک بیچ دیے۔ میرے لیے جوا ایک جنون بن چکا تھا اور میں یہ بھول چکا تھا کہ یہ جنون مجھے کسی گہری کھائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ گھر کی حالت ایسی ہو گئی کہ کھانے کے برتن بھی بیچنے پڑے۔ میں نے اپنی ماں کے خوابوں کے گھر کو بھی داؤں پر لگا دیا۔ وہی گھر جہاں ماں نے اپنی زندگی کی بہترین دن گزارے، اب کسی اور کے قبضے میں تھا۔ میری حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ میری زندگی کی ہر چیز جیسے بند مٹی سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوا۔ وقت گزر گیا اور میں دیکھتا ہی رہا۔ میری زندگی کے 17 سال یوں گزر گئے جیسے میں کسی دھند میں کھو گیا ہوں۔ ہر چیز ختم ہو چکی تھی، گھر، سامان، عزت، سب۔ انسان وقت پر اپنی غلطیوں کو سدھار لے۔ میرے لیے اب وقت گزر چکا تھا۔ آج جب میں اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری بربادی کی بنیاد میری اپنی غلطیوں نے رکھی۔ ماں کی بات نہ ماننا، اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ناعلمی نے مجھے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، لیکن یہ سبق مجھے بہت دیر سے ملا اور اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ زندگی کی سختیوں اور اپنی بدقسمتی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے میں سڑک پر بھیک مانگنے والے ایک بے سہارا انسان میں بدل چکا تھا۔ میری زندگی کا ہر خواب، ہر خواہش، ہر امید ایک ویران کہانی بن چکی تھی۔ جہاں کبھی میں عزت دار اور خود مختار تھا، آج وہاں میں ایک فقیر بن گیا جو دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ کھانے کے لیے ہاتھ پھیلانا میری زندگی کا حصہ بن گیا اور محنت کرنے کا تصور تو جیسے میرے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ میری جوانی کے دن بہت پہلے گزر چکے تھے اور بڑھاپے کی تھکن میرے چہرے پر صاف جھلکتی تھی۔ میری زندگی میں کبھی دوبارہ شادی نہ ہو سکی اور نہ ہی کوئی نئی خوشی مجھے نصیب ہوئی۔ لیکن ایک بات تھی جو میرے دل میں اب بھی کانٹے کی طرح چبھی۔ شمائلہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کی یہ تمام تباہی اسی بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ میں یہ مانتا تھا کہ جس گھر میں عورت بے وفائی کرے وہ گھر عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی سوچ میری تمام بربادی کا جواز بن گئی۔ ایک دن جب میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور وقت کا کچھ اندازہ نہ تھا، بھوک سے نڈھال، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ تبھی اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری پلیٹ تھی جس میں عزت سے سجا ہوا کھانا رکھا تھا۔ اس نے پلیٹ میں میرے سامنے رکھی اور پانی کا گلاس بھی دیا، پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی خاص خوبصورت نہ تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی نرمی اور خلوص تھا جو مجھے حیران کر گیا۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور کھانے پر جھپٹ پڑا۔ وہ کھانا بے حد لذیذ تھا اور شاید کئی دنوں بعد مجھے ایسا اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ لیکن کھاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پلیٹ اور گلاس گھریلو استعمال کے لگتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ برتن واپس کر دینا چاہیے کیونکہ اس لڑکی نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کم از کم یہ برتن اسے واپس کر دوں۔ میں نے برتن ہاتھ میں لیے اور اس گھر کے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ لڑکی آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اندر چلا گیا۔ میرے قدموں کی آواز نے ماحول کی خاموشی کو توڑا اور جب میں نے سامنے نظر اٹھائی تو میرے قدم تھم گئے۔ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ وہ شمائلہ تھی۔ شمائلہ میری پہلی بیوی، وہی عورت جسے میں نے کئی سال پہلے طلاق دی، آج میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ایک گہری چمک تھی۔ لیکن میرے لیے یہ منظر کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے دوبارہ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے برسوں پہلے اپنی بیٹی کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں، وہی کالی سی لڑکی جسے میں نے اس کی پیدائش کے وقت ہی ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ میری پسند کے معیار پر پورا نہیں اتری تھی۔ شمائلہ نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور دونوں مجھے حیرت اور کچھ تلخی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور برتن میرے ہاتھ سے گرنے والے تھے۔ شمائلہ کی آنکھوں میں مجھے ایک تلخ فتح نظر آئی۔ اس نے کوئی لفظ نہ کہا، لیکن اس کی خاموشی مجھے میری زندگی کی تمام غلطیوں کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ لڑکی میری بیٹی
جسے میں نے کبھی اپنانے کے لائق نہیں سمجھا تھا، آج مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب میں نے شمائلہ کو ٹھکرا دیا، جب میں نے اپنی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کیا، جب میں نے اپنی انا اور خود غرضی کی خاطر ان دونوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ آج وہی لوگ میری زندگی کے سب سے بڑے سہارا بننے کے ان دونوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ آج وہی لوگ میری زندگی کے سب سے بڑے سہارا بننے کے لیے تیار تھے، اور میں اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ شمائلہ نے آہستہ سے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جو کھانا دیا تھا وہ کافی تھا۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، لیکن کوئی سختی نہ تھی۔ میری بیٹی نے برتن اٹھائے اور کہا کہ آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں خلوص اور احترام تھا جو میری زندگی کے لیے ایک غیر متوقع نعمت تھی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو ٹھکرا دیا تھا جنہوں نے مجھے زندگی میں سب سے زیادہ پیار دیا تھا، اور آج وہی لوگ میری مدد کے لیے آئے تھے۔ اس دن جب میں شمائلہ کے گھر میں بیٹھا تھا، میرے دل اور دماغ میں طوفان برپا تھا۔ میری بیٹی جسے میں نے زندگی بھر ٹھکرا دیا، آج میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں میں شکوے اور سوالات تھے، لیکن ان میں وہ خلوص بھی چھلکتا تھا جو کسی سچے رشتے کا ہوتا ہے۔ شمائلہ خاموش کھڑی تھی، جیسے وہ میری مجھا کہ ایک آدمی دروازے پر آیا، درمیانی عمر کا، پروقار اور کچھ پہچان سا لگتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری حالت کو ایک نظر پر رکھ لیا۔ وہ میری طرف بڑھا اور بولا کہ ماجد، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ میں جنید ہوں، تمہارا تایا ساتھ۔ یہ سن کر میری حیرت دو گنا ہو گئی۔ جنید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیوی شمائلہ ایک دن میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس وقت اس کی حالت خراب تھی اور وہ تنہا تھی۔ میں نے اسے اپنی مدد کی نیت سے اپنے گھر لے آیا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور یہ بچی تمہاری بیٹی ہے تو مجھے دھچکا لگا، لیکن تب مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ یہ مسئلہ محض تمہارے درمیان کا نہیں بلکہ ہماری پوری فیملی کی پیچیدہ کہانی کا حصہ ہے۔ جنید کے الفاظ میرے دل میں سوالات اور خوف پیدا کر رہے تھے۔ میں نے کہا، جنید، شمائلہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور وہ بچی میری نہیں تھی، یہ سب تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جنید نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ ماجد، تم سچائی کو سمجھنے سے ہمیشہ دور رہے ہو۔ تم نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، اسے ٹھکرایا اور اپنی ہی بیٹی کو قبول نہیں کیا، لیکن آج میں تمہیں وہ سچ بتانے آیا ہوں جو تمہاری ماں نے تم سے ہمیشہ چھپایا۔ یہ سن کر میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ جنید نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہاری ماں نے ہمیشہ تمہارے باپ کی تصویر گوری رنگت اور خوبصورت شکل والے ایک شخص کے طور پر پیش کی، لیکن وہ تصویر حقیقت نہیں تھی۔ تمہارے اصل والد ہمارے تایا ابو تھے۔ وہ سانولے رنگ کے اور سخت مزاج کے آدمی تھے۔ تمہاری ماں نے ان کی دولت، شان، شوکت دے کر ان سے شادی تو کر لی، لیکن ان کے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ یہ سن کر میری سانسیں رکنے لگی۔ جنید نے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھائی۔ وہ ایک سامنے رنگ کے سخت چہرے والے آدمی کی تصویر تھی جو بالکل میرے چہرے سے مشابہت رکھتا تھا۔ جنید نے کہا کہ یہ ہیں تمہارے اصل والد، اور جو سفید رنگت والے شخص کی تصویر تمہاری ماں نے تمہیں دکھائی تھی وہ دراصل تمہاری ماں کا عاشق تھا۔ شخص کی تصویر تمہاری ماں نے تمہیں دکھائی تھی وہ دراصل تمہاری ماں کا عاشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی جو ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتی تھی، لیکن آج جنید کی باتوں نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ جنید نے مزید کہا کہ تمہاری بیٹی کی شکل اور رنگت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے تایا ابو ہی کی نسل ہے۔ تمہاری بیوی شمائلہ نے تمہارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی۔ تم نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تمہاری ماں نے تم سے جھوٹ بولا اور تمہیں ہمیشہ اندھیرے میں رکھا۔ بد کردار شمائلہ نے تمہاری ماں تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میری نظریں شمائلہ پر جا ٹھہری جو اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں شکوے تھے، لیکن ان شکووں میں آج مجھے اپنی غلطیوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے بمشکل ہمت جمع کر کے کہا کہ جنید، اگر یہ سچ ہے تو میں نے اپنی زندگی میں لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ شمائلہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی اور میری بیٹی کی نظروں میں میرے لیے ہمیشہ نفرت رہے گی۔ جنید نے کہا کہ ماجد، دیر تو ہو چکی ہے، لیکن سچائی کو قبول کرنا اور معافی مانگنا ہی تمہارے لیے واحد راستہ ہے۔ اپنی بیوی اور بیٹی سے معافی مانگو اور جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے اسے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے شمائلہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ شمائلہ، میں نے تم پر جو ظلم کیے ان کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن میں آج تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ میری نادانی، میری انا اور میری ماں کے جھوٹ نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا۔
میں تم سے اور ہماری بیٹی سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ شمائلہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ ماجد، معاف کرنا آسان نہیں ہے۔ تم نے جو کیا اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل گئی، لیکن میں یہ فیصلہ اپنی بیٹی پر چھوڑتی ہوں۔ اگر وہ تمہیں معاف کر سکتی ہے تو میں بھی کر دوں گی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے قریب آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی کہ ابا، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے دل میں چاہا، لیکن آپ نے کبھی میری موجودگی کو تسلیم نہیں کیا۔ آج آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن آپ کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ آپ واقعی بدل چکے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور دل میں عزم کیا کہ اپنی باقی زندگی ان دونوں کے لیے وقف کر دوں گا، لیکن اندر سے میں جانتا تھا کہ میں نے جو کھویا اسے واپس پانا ممکن نہ تھا۔ یہ پچھتاوا میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا تھا، اور میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ لیے جیتا رہوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا اتفاق تھا کہ شمائلہ اسی آدمی کی گاڑی سے ٹکرائی جو میرا رشتہ دار تھا۔ انہوں نے شمائلہ کی مدد یہ سوچ کر نہیں کی تھی کہ وہ میری بیوی ہے، کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ شمائلہ پہ تو اب تمہارا کوئی حق نہیں، لیکن اپنی بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے تو اس گھر میں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ میں نے اس نئے موقع کو قبول کیا، اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے اجازت طلب کی، اور اس نے میری درخواست کو قبول کر لیا۔ وہ میری بیٹی تھی، اور اس کے دل میں اب بھی وہ محبت اور افو تھا جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ اگرچہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے رشتے کو کھو دیا تھا، لیکن کم از کم اپنی بیٹی کے لیے کچھ نیا آغاز تھا۔ شمائلہ کے ساتھ میری کوئی تعلق باقی نہ تھا۔ ہمارے رشتے میں اتنی تلخی اور بے وفائی کے زخم تھے کہ انہیں بھرنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن یہ سب بہت دیر سے ہو رہا تھا۔ جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں کمائی تھی وہ سب ماضی کی داستان بن چکی تھی، لیکن میری بیٹی، وہ مجھے ہمیشہ اپنے دل میں چاہتی رہی۔ اس نے میری معافی قبول کی اور میں نے بھی اس کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی۔ مجھ پر جو بوجھ تھا وہ کبھی بھی نہیں ہلکا ہوتا۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچنا، ہم سوچ کر میری روح تک ہل جاتی۔ یہ سب کچھ ان کی بد کرداری کا نتیجہ تھا، اور میں ان کے جھوٹوں اور سازشوں کا شکار ہو چکا تھا۔ مجھے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب میری ماں نے میرے سامنے دنیا کا سچ دکھایا اور مجھے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن ان کے اپنے گناہ اور ان کی حقیقت کبھی سامنے نہیں آئی۔ شاید میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا، اور شاید یہ حقیقت ہمیشہ میرے دل میں چھپ کر رہ گئی۔ اب وہ دنیا سے جا چکی تھی، اور میرے دل میں ایک سوال ہمیشہ تھا، کیا اس کا حساب آخرت میں ہوگا؟ کیا میں اور میری بیٹی کبھی بھی ان کی حقیقت کو جان پائیں گے؟ ان سوالوں کا جواب اب صرف وقت کے پاس تھا، اور میں جانتا تھا کہ شاید ان کی بد کرداری کا حساب ہمیں اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہی ملے گا۔ دوسری طرف میری زندگی ایک نئی سمت لے چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو نئے انداز میں جانا، اور وہ بھی مجھے ایک نئی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بچی جسے میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا وہ اب میری زندگی تھی۔ وہ بچی جسے میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا وہ اب میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکی تھی۔ میری بیٹی کی معافی نے مجھے ایک نئی زندگی دی، اور اب میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن جب بھی اپنی ماں کے بارے میں سوچتا دل میں ایک غم اور پچھتاوا ابھر آتا۔ ان کے ہاتھوں کی سب سازشوں کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑا تھا، اور اب میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاید اب یہ حساب آخرت میں ہی ہونا تھا، اور مجھے یہ احساس تھا کہ میری زندگی کا اگلا قدم اب میری بیٹی کی خوشی اور اس کی محبت کی تلاش میں ہے۔ یہ تھا میرا نیا آغاز، ایک ایسی زندگی جس میں ماضی کے زخموں کا علاج صرف معاف کرنے میں تھا، اور جو کچھ بھی مجھے بچا تھا وہ میری بیٹی کی محبت اور اس کا ساتھ تھا۔ اب میں اس گھر میں رہتا ہوں جہاں میری بیٹی کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو چکا تھا۔ زندگی کے آخری دنوں کو گزارنے کا ارادہ تھا، اور اس کا ساتھ میری آنکھوں کی روشنی بن چکا تھا۔ اس دنیا میں نے جو گناہ کیے، جو غلط فیصلے کیے، انہیں کوئی صورت میں مل رہا تھا۔ جب آدمی زندگی میں بے پرواہ ہو جاتا ہے، جب وہ دوسروں کی خوشی کو نظر انداز کرتا ہے، تب وہ خود کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ لیکن اب اتنے برسوں تک تگ و دو کے بعد مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اصل سکون اور امن صرف اپنے لوگوں کا ساتھ دینے میں ہے، خاص طور پر ان کی دیکھ بھال کرنے میں جن کے ساتھ ہم زندگی کے رشتے میں بنتے ہیں۔ کبھی زندگی میں ہم بہت جلدی نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی کے پیچیدہ حالات نے ہم اپنے عہد اور ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔
جب ہم اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب ہم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک سبق تھا۔ زندگی کا مقصد نہ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے شریک حیات اور اپنی اولاد کے لیے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی عورت کے شوہر اور کسی بیٹی کے والد بننے کے قابل ہوں۔ یہ ایک بڑا منصب ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دل سے اس کی قدر کرتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ قدر نہیں کی، اس لیے مجھے اس کا پچھتاوا ہوا۔ اور اب جب میری زندگی کا شمار ختم ہونے کے قریب ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اور میں اسے یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کا اصل مقصد قربانی، محبت اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ میری داستان شاید ایک عبرت ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ اگر انسان اپنے عہد اور وعدوں سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا نتیجہ تلخ ہوتا ہے۔ میری زندگی کے اس آخری حصے میں میری دعا ہے کہ لوگ اس سبق سے سیکھیں اور اپنے خاندان، اپنے شریک حیات اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے وعدے پورے کریں۔ زندگی کا سب سے بڑا گناہ کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنا ہے، اور میں اس کا زندہ ثبوت ہوں۔ آپ نے میرے اس سفر کو اتنے غور سے سنا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ میری کہانی شاید آپ کے لیے ایک سبق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔